السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آج میں آپ کو روزے کی بہت بڑی فضیلت بتانے والا ہوں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه مسلم، حدیث نمبر 1151۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزي به، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، يدع شهوته وطعامه من أجلي، کیونکہ میرے بندے نے میری ہی رضا کی خاطر کھانے اور شہوت کو چھوڑا ہے۔ وللصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں، یفرحهما اذا افطر فرحا، ان خوشیوں میں سے خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، واذا لقي ربه فرح بصومه، اور ایک خوشی اس وقت اسے حاصل ہوگی جب وہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے اندر روزے کی بہت عظیم فضیلت بتلائی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اور محترم ناظرین، اس حدیث میں 3 پہلو ہیں جن کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ بتلائی گئی کہ بنی آدم کے تمام اعمال کا ثواب بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک، لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں۔ روزہ بلا حصر اور بلا عدد بڑھایا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب، جس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بڑھائے گا۔ اور اس کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ کیونکہ روزہ میں بہت ہی زیادہ صبر ہے، اور صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے شمار ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ اور محترم ناظرین، اسی طریقے سے دوسرا پہلو جو ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جسے فرشتے نہیں دیکھتے، لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ جو انسان نیت کرتا ہے روزے کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، اور نیت کا علم صرف رب العالمین جانتا ہے، رب العالمین ہی کو پتا ہے، اسی لیے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کا بدلہ رب العالمین ہی دیں گے۔ تیسری فضیلت کا پہلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں۔ ایک اس وقت وہ خوش ہوتا ہے جب وہ افطاری کرتا ہے۔ افطاری کرتا ہے تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ روزہ مکمل ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کی اور میں نے روزے کو مکمل کیا، اور اس فریضے کی تکمیل کی وجہ سے بندہ خوش ہوتا ہے، لہٰذا یہ خوشی حاصل ہوتی ہے ایک بندے کو۔ اور اسی طریقے سے روزہ جب افطار کرتا ہے بے شمار بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تب بھی خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی زیادہ عظیم ثواب دے گا، اس ثواب اور اجر کو دیکھ کر بندہ بے انتہا خوش ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، روزے دار کی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اس کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر روزہ رکھیں، اور ہم اور آپ اپنے آپ سے عہد کر لیں، رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ رب العالمین میرے لیے آسانیاں پیدا فرما کہ میں ایک بھی روزے نہ ترک کروں۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہم اور آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، روزے کی فضیلت کتنی ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، کوئی بھی روزے ہم اور آپ کو ترک نہیں کرنے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے، ہماری نیت خالص ہوگی، تو انشاءاللہ جو فضیلت اس حدیث میں بتلائی گئی وہ انشاءاللہ ہم اور آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی نیتوں کو خالص فرما اور ہمیں روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.